کہ جب اللہ کے محبوب کے چہرے پر جو خود مبارک پہنا ہوا تھا ایک کافر نے تلوار یا نیزہ مارا، اس کی کڑیاں حضور کے چہرہ مبارک میں کھپ گئیں، تھوڑا سا دانت کا کنارہ بھی شہید ہوا تیر لگنے سے، جسم سے خون نکلنے لگا۔ ایک صحابی تھے حضرت مالک بن سنان، آگے بڑھے اور اپنے منہ کے ساتھ ان کڑیوں کو نکالا، حضور کا کچھ خون مبارک ان کے منہ میں لگ گیا۔ اب کسی کا خون تو دور کی بات ہے، اپنا خون منہ میں آ جائے تو انسان نگلتا نہیں ہے، پھینک دیتا ہے کہ نہیں؟ جب جسم سے خون نکل آئے تو وہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا، جسم کو لگ جائے تو جسم۔ اب مالک بن سنان آگے بڑھ کے وہ خود کی کڑی نکالتے ہیں، حضور کا مبارک خون ان کے منہ میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مالک بن سنان جاؤ اس خون کو کسی محفوظ جگہ پہ جا کے ڈال دو۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے، پوچھا مالک خون کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا آقا زمین پہ گرانے لگا تو میرے خیال آیا کہیں نبی کے خون کی بے ادبی نہ ہو جائے، میں نے کیا کیا، آپ کے خون مبارک کو پی لیا ہے، جسم کے اندر کر لیا ہے۔ یہ صحابی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے جب صحابی کا یہ کام دیکھا تو ڈانٹا نہیں تو نے کیا کیا ہے، بلکہ فرمایا او لوگو جو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ یہ خون کسی تیرے میرے گناہگار کا نہیں ہے، یہ خون اللہ کے محبوب کا ہے۔ فرمایا اس نے پی لیا، اللہ نے اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا ہے صحابہ کا جذبہ؟ یہی تو صحابہ کی محبت ہے کہ حضور تھوک مبارک پھینکیں تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا کے چہرے پہ مل رہے ہیں، تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ میرے آقا وضو کریں تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے۔ مجھے بتائیں یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ یہ کرو؟ پر ہر کام کے لیے حدیث نہیں، کچھ کام محبت میں بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان کہ وہ حضور کے خون کو بھی پاک سمجھتے تھے، میرے آقا کے لعاب دہن کو بھی آب شفا سمجھتے تھے۔ الحمدللہ جو عقیدہ 1400 سال پہلے صحابہ کا تھا، الحمدللہ وہی اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو صحابہ نے حضور پر جانے قربان کرنے کا حق ادا کیا۔ آج کو جاہل لوگ کہتے ہیں یہ انہیں تو مال غنیمت کی پڑی ہوئی تھی، وہ تو نعوذ باللہ مال لوٹ رہے تھے۔ میں نے کہا اپنی عقل کا علاج کراؤ، لوٹ مار اور ہوتی ہے، مال غنیمت اور ہوتا ہے۔ لوٹ مار حرام، مال غنیمت حلال۔ چند لوگوں سے غلطی ہوئی لیکن وہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، اے نبی کے غلاموں اللہ نے آپ کو معاف فرما دی۔ لہذا صحابہ کی جرات، جذبہ، جوش دیکھو۔ ایک اور صحابی کی بات سنو، عمر بن جموح، پاؤں سے لنگڑے ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے میدان جہاد میں آ رہے ہیں۔ جب بیٹے جانے لگے تو باپ نے کہا بیٹو مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ بچوں نے کہا ابا تو لنگڑا ہے کیا کرے گا، تو گھر کی حفاظت کر، ہمیں جانے دو۔ کہا اچھا تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے، کیا مجھے نہیں ہے؟ بوڑھے 80 سال عمر، پاؤں سے لنگڑے، 4 بیٹے جا رہے ہیں، کو تھوڑی بات؟ کہا تم کوئی زیادہ جنت کے خواہش مند ہو، مجھے بھی لے چلو۔ بیٹوں نے کہا ابا جی چلو، بیٹوں کے ساتھ گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور جب یہ شہید ہوئے، 2 بیٹے بھی شہید، ان کی بیوی نے اب سننا نبی کے غلاموں پہ اللہ کیا کرم فرماتا ہے، 2 بیٹے ان کی لاش کو اونٹ پہ رکھا، چلانے لگے مدینے کی طرف، اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا، ادھر موڑا، پھر مڑنا شروع ہو گئے، اود کی طرف چلتے، مدینے کی طرف اونٹ نہ چلتا۔ ان کی بیوی حضور کے پاس آئی، آقا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا بتاؤ۔ عمر بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی انہوں نے دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتن ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے جنگ میں شہادت کا مقام دینا، گھر واپس لے کے نہ آنا۔ فرمایا جو مرضی کر لو، اب یہ گھر واپس جائے گا، اب اسے یہیں پہ دفن کرنا ہوگا احد کے میدان میں۔ جب جذبے ایسے ہوں پھر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمایا کرتا ہے۔ آج 56 اسلامی ملک ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، پر آج عالم کفر جس ملک کو چاہتا ہے روندتا ہوا آگے نکل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وہ صحابہ والا ایمان نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ ذوق نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ذہن میں بٹھا لو، جنگیں اسلحے کی بنیاد پہ نہیں جذبے کی بنیاد پہ جیتی جاتی ہیں۔ آج بھی اگر صحابہ والا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ آج بھی اسلام کو غلبہ عطا فرما سکتا ہے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت
کیا عظیم شہادت ہے. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، ان دونوں کا تذکرہ اگلے جمعہ پہ ہوگا. آخری پیغام سنانا چاہتا ہوں، حضرت سعد بن ربی کا پیغام. اور یہ پیغام لے کے دل پہ لکھ لو، صرف کانوں سے نہیں دل سے سنو. حضرت سعد بن ربی جنگ میں شہید ہوئے، لاشا نہیں مل رہا. حضور نے کہا زید بن ثابت جاؤ میرے غلام سعد بن ربی کو تلاش کر کے لاؤ. فرمایا اگر مل جائیں تو سعد کو میرا سلام کہہ دینا. ہائے ہائے، ساری کائنات مصطفیٰ کو سلام کہہ رہی ہے اور حضور اپنے غلام کو سلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آقا کے لیے قربانیاں دی. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں تلاش کرتا کرتا گیا، مجھے ایک جگہ سعد بن ربی پڑے مل گئے، زخموں کے ساتھ بھرپور، آخری سانس لے رہی ہے. کہ جب میں نے دیکھا تو جسم کے اوپر 70 زخم تھے تلوار اور نیزوں، آخری سانس لے رہے ہیں. میں پاس پہنچا، میں نے کہا سعد تجھے اللہ کے نبی کا سلام ہو. آخری وقت جب حضور کا سلام سنا نہ، اٹھ کے بیٹھنے لگے، پوری قوت کو جمع کیا اور اٹھ کر بیٹھنے لگے. زید نے کہا لیٹے رہو. کہا نہیں، میں چاہتا یہ ہوں، نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، اے زید تجھ پر بھی سلام ہو، میرے نبی پر بھی سلام ہو. اٹھ کے بیٹھ رہے تھے تاکہ بیٹھ کے ادب کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے. اب جب یہ وقت آیا تو کہنے لگے اے زید جاؤ نبی کو میرا سلام بھی سنا دو اور میرا پیغام بھی سنا دو. کہا پیغام کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کو بتانا میں اس وقت ہوں زمین پہ، پر ان قریب میں جنت میں جانے والا ہوں، اور آپ کے قدموں کا صدقہ آپ پہ میں نے جان قربان کی ہے، جسم زخموں سے چور چور ہے. اللہ نے مقام کیا دیا ہے کہ میں زمین پہ لیٹ کر جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. جو قربانیاں دیں پھر اللہ بھی نوازا کرتا ہے. اب ان کا پیغام تمہارے نام ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے نام ہے. کہا زید جاؤ مسلمانوں کو میرا پیغام سنا دو کہ اگر تم میں سے ایک مسلمان بھی زندہ ہوا، کتنے اربوں کی بات نہیں، لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں کی بات نہیں. کہا زید مسلمانوں کو جا کے میرا پیغام سنا دو، تم میں سے ایک مسلمان بھی زندہ ہوا اور میرے نبی کو کسی کافر نے تکلیف پہنچا دی تو اللہ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا. تم ایک بھی ہونا تو کسی کافر کو جرأت نہ ہو میرے نبی کی توہین کر سکے. کہا ورنہ جینے کا کوئی فائدہ، جینے کا کوئی فائدہ. کہا ایک مسلمان بھی زندہ ہوا اور کافروں نے میرے نبی کو نقصان پہنچا دیا تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. جب بھی پرواہ کرنا نبی کی ناموس کی پرواہ کرنا، جب بھی پرواہ کرنا نبی کی ختم نبوت کی پرواہ کرنا. جان جاتی ہے تو چلی جائے، نبی کی عزت پہ حرف بولے، نبی کی عزت پہ حرف. آج بھی غزوہ احد ہم سے پکار کے کہہ رہی ہے اے جوانوں کیا فائدہ تمہاری جوانی کا، نبی کی عزت پہ حملے ہوتے رہے. اے جوانوں کیا فائدہ تمہاری جوانی کا کہ فلسطین کے اندر جوانوں کو بے دردی سے شہید کیا جاتا رہے، بچوں کو شہید کیا جاتا رہے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی رہی. کاش آج بھی وہ جذبہ زندہ ہوتا، کسی کافر کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہ ہوتی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حضور کے صحابہ والا جذبہ عطا فرمائے. جو بیان کیا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.